اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے ہوں گے۔ آج ہم نویں جماعت کی اردو کتاب سے ایک سبق پڑھانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اردو کہاں پیدا ہوئی۔ حالات زندگی اور ادبی خدمات کے بارے میں آج ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ اردو کہاں پیدا ہوئی، حالات زندگی اور ادبی خدمات۔ نذیر احمد ملک 31 دسمبر 1952 میں پیدا ہوئی۔ کشمیر یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد انہوں نے میسور سے 2 ایڈوانس کورسز پاس کیے۔ آج کل کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں صدر شعبہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ آپ کے کئی علماء تحقیقی اور ادبی نوعیت کے مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کی زندگی تحقیق، تنقید اور تدریس سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ کی کتاب اردو رسم الخط ارتقاء اور جائزہ ایک اہم کتاب ہے۔ اس کتاب پر جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کی طرف سے ایوارڈ بھی دیا گیا ہے۔ جموں اینڈ کشمیر آرٹ آف کلچر لینگویجز کی طرف سے ایوارڈ بھی دیا گیا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے کئی یونیورسٹیوں کا تعلیمی سفر کیا۔ نذیر احمد ملک نے ہندوستان کے کئی یونیورسٹیوں کا تعلیمی سفر بھی کیا۔ انہوں نے کئی ورکشاپ اور سیمیناروں میں شرکت کی۔ آف نیشنل بک ٹرسٹ آف انڈیا اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی کے ممبر بھی رہے۔ ان کی زیر نگرانی تقریباً 1 درجن سے زیادہ طالب علموں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی۔ وہ آج بھی جانفشانی سے شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اب اس کا خلاصہ کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ اردو کہاں پیدا ہوئی؟ اب تک تھی یہ حالات زندگی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک کہ حالات زندگی میں انہوں نے کون سے کارنامے حاصل کیے ہیں۔ اب اس کا خلاصہ ہے اردو کہاں پیدا ہوئی۔ ہندوستان میں لاتعداد چھوٹی بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں اور برصغیر کی واحد زبان اردو برصغیر کی واحد زبان ہے جس کے نام وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے گئے۔ ہندوستانی دکنی اردو مالا اور ریختہ سے ہوتے ہوئے یہ زبان اردو کہلاتی جو اس کا موجودہ نام ہے ایک ملی جلی زبان ہے۔ مسلمان جب ہندوستان آئے تو عربی، فارسی، ترکی اور دیگر مقامی زبانوں کے الفاظ ساتھ ساتھ گل مل جانے سے اردو وجود میں آئی۔ جدید
ہند ایریائی زبانوں کو مسلمانوں کے تہذیبی اثرات سے جلد ترقی کرنے کا جواز بخشا بقول ڈاکٹر سنتی کمار چٹرجی اگر مسلمان ہندوستان نہ آتے تو جدید ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء میں 1000 سال کی تاخیر ہو جاتی۔ کس نے کہا ہے؟ ڈاکٹر سنتیش کمار چٹرجی۔ اگر مسلمان ہندوستان نہ آتے تو جدید ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء میں 1000 سال کی تاخیر ہو جاتی۔ دیکھو بچوں، اردو کی پیدائش سے متعلق مختلف نظریے پائے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ سندھ میں، کسی کا خیال ہے کہ دلی میں اردو پیدا ہوئی، کوئی پنجاب کو اردو کی جائے پیدائش کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سندھ میں، کسی کا خیال ہے کہ دہلی میں اردو پیدا ہوئی، کوئی پنجاب کی اردو جائے پیدائش کہتا ہے۔ ایک بات طے ہے کہ اردو محض ایک زبان نہیں ہے بلکہ ایک مشترکہ تہذیب کا نام ہے۔ دیکھو بچوں، کہ اردو محض ایک زبان نہیں بلکہ ایک مشترکہ تہذیب کا نام ہے۔ اردو کی جائے پیدائش کے سلسلے میں جو نظریہ زیادہ قابل قبول ہے وہ یہ ہے کہ اردو دہلی اور اس کے گردنوں میں پیدا ہوئی۔ اردو کی تشکیل اور ارتقاء برج بھاشا، ہریانوی اور کھڑی بولی نے اہم رول ادا کیا ہے۔ اردو کی تشکیل اور ارتقاء برج بھاشا، ہریانوی اور کھڑی بولی نے اہم رول ادا کیا۔ اس کے بعد ہے کچھ الفاظ۔ برصغیر، خشکی کا چھوٹا ٹکڑا۔ عجائب خانہ، عجائب گھر وہ عمارت جہاں قدیم اور نادار چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے متعین، مقرر کیا ہوا۔ اہل دکن، دکن کے لوگ، دکن کے باشندے۔ متضاد، ایک دوسرے کی ضد۔ قابل قبول کرنے کے قابل، تسلیم کرنے کے لائق۔ گردنوں، ارد گرد، آس پاس۔ تشکیل، شکل دینا، رائج، جاری۔ باقی وسلام۔